نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں اور غالباً آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ بلند ہو جائے. انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں شاید ہماری یہ رغبت اپنے بارے میں جس قدر ہے اولاد کے بارے میں اس سے بھی زیادہ. کتنے ہی لوگ تنگ دستی کو برداشت کرتے ہیں، سفر کی صعوبتوں کو جھیلتے ہیں، مشکل اوقات میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کا ہدف، نشانہ اور منزل یہ ہوتی ہے کہ اولاد بلند مقام پہ پہنچ جائے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اپنی طرف سے نہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنا ہے کہ بلند کون ہے. وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی کے ہاں بلند قرار دیا گیا، ان کے اوصاف، ان کی صفات کیا ہیں، اور اللہ کرے کہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہو کہ میں ناکارہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور سننے والے حضرات و خواتین اپنی اپنی اولادوں کے لیے اسی راہ پر چلنے کا ارادہ لے کے جائیں اور بقدر استطاعت اس راہ پر خود کو چلانے اور اولاد کو چلانے کے لیے جد و جہد کریں. میرا اور انشاءاللہ آپ سب کا ایمان ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور رب ذوالجلال نے ان کے اوصاف کیا بیان کیے ہیں، اور جو اوصاف
ان کے ہوں گے، وہ بہت بڑے لوگوں کے ہوں گے یا عام لوگوں کے یا چھوٹے لوگوں کے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 164، رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً دو دفعہ اللہ اکبر۔ رب کریم آپ یقیناً نبی کہیں، آپ کی بات یقینی ہی ہے، تو یقیناً ایک مرتبہ نہیں، دو دفعہ یقیناً اللہ تعالی نے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں ایک رسول بھیجے جو ان کی جانوں میں سے، میرے ساتھ خوب توجہ کیجیے، اپنے گمان کے مطابق موضوع وہ منتخب کر کے لایا ہوں جس کا تعلق مجھ سے اور سب سے، کسی کی بات نہیں، اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے، اور اللہ تعالی ان کے ہم میں رسول بنا کے بھیجنے کا احسان جتلا رہے ہیں۔ ہوش کرو، میں رب العالمین انہوں نے تم پر یہ احسان کیا۔ اب اس کے بعد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیات، وہ لوگوں پر ان کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کی طرف توجہ کیجیے، یتلو علیہم آیات، وہ ان پر اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تین اوصاف کا ذکر، آیات الہیہ کی لوگوں پر تلاوت کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دینا، بات بغیر کسی ایچ پیچ کے اور چھپانے گمانے کے بغیر۔ کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ مشن رکھتے ہیں؟ کھلا کھلا سوال ہے، کوئی راضی ہے تب بھی سوال ہے، ناراض ہے تب بھی سوال ہے۔ شفقت صاحب جی، کھلا کھلا سوال، مریض کے منہ بنانے سے علاج تو نہ چھوڑا جائے گا، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ شاید کہنے والا سب سے بڑا مریض، سب کے لیے بات ہے۔ کیا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے
اور کیا میں اور آپ اس مقصد کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں تو جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے اپنے حالات پہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ جنازہ اٹھنے والا ہے، کہنے والے کا اور سب سننے والوں، اور تب افسوس، حسرت کسی کام آئے گی؟ اب وقت ہے، آئیے رب ذوالجلال نے اس حقیقت کے بیان کرنے میں اللہ کوتاہی کرے معاذ اللہ۔ رب کی کتاب اس بارے میں مبارک آیات کے سیلاب کی طرح ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے کوئی اپنا جائزہ لینے والا؟ دعوت عام ہے، اور سمجھانے میں مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کوتاہی نہیں، رب ہو اور کوتاہی ہو ناممکن ہے۔ سورہ فصلت اور اس کا نام حامیم السجدہ بھی ہے، 24واں پارہ، آیت شریفہ نمبر 33، نوٹ فرما لیجیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے اچھا رب العالمین پوچھ رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھا بات میں کون ہے؟ مفسرین نے بیان کیا، انداز ہے پوچھنے کا اور مقصد ہے نفی۔ کیا مطلب؟ اس سے اچھا بات میں کوئی نہیں۔ اے باپ، اور سب سے پہلے میں، اے دادا، اے نانا، اور سب سے پہلے فضل الہی، اے دادو، اے نانو، اے ماما، مر رہی ہے صبح و شام، کس کے لیے؟ ریٹ کیٹ سیٹ کے لیے۔ گھروں میں یہ ہے کہ نہیں؟ میرے گھر میں بھی، اور بار بار کہتا ہوں، ریٹ سیٹ کیٹ پڑھنا حرام نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، لیکن نمبر 2 ہے، نمبر 1 نہیں۔ ہماری بدبختی کیا ہے؟ ریٹ سیٹ کیٹ نمبر 2 ہے یا گھروں میں یا 1 ہے؟ جواب دیجیے۔ ناراض ہے تب بھی جواب دیجیے، نمبر 1 ہے یا 2 ہے ریٹ کیٹ سیٹ؟ اور نمبر 2 کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو نمبر 2 بنایا اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وجود نوجوان نسل، بیٹے بیٹیاں صبح سویرے نکلتے ہیں، کوئی 3 بجے، کوئی 4 بجے، کوئی 5 بجے، کوئی 2:30 بجے آتا ہے، کھایا، سستا ہے اور اکیڈمی جا رہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ مریخ کی؟ یہ ہمارے گھروں کا ڈرامہ ہے جو روز ہو رہا۔ کتاب و سنت کا پڑھنا اور اس کے بعد سمجھانا، اللہ اکبر، یہ تو دور کی بات، اولادوں کی ایک بڑی اکثریت فرض نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں آ رہی، اور بہت بھاری زوردار شیطانی عذر کیا ہے؟
اکیڈمی میں، یہ ہے کہ نہیں؟ اکیڈمی بڑی ہے یا نماز مغرب بڑی ہے؟ نہ کوئی سیاسی جذباتی، ہمارا اپنا رونا ہے، میرا آپ کا رونا ہے، اور میں میرا یقین ہے گفتگو وہ ہے جو میرے اور آپ کے متعلق ہو، کچھ لے کے جائیں۔ احساس بربادی بھی مٹ رہا ہے، ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے، ان کا اسلام آباد میں رہنا کیوں ہے؟ اولاد کی اس تعلیم کے لیے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے، وسائل نہیں، قرض لے کے سوکھا پھیکا کھا کے بچوں کا بندوبست کر رہے ہیں، کہیں ریٹ سیٹ کیٹ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اچھی بات ہے، جو سمجھتا ہوں وہ کہتا اچھی بات ہے، لیکن یہ بات نمبر 2 ہے، نمبر 1 نہیں۔ نمبر 1 کہاں ہے؟ آئیے سورہ فصلت کی آیت شریفہ نمبر 33 کی طرف۔ اس سے اچھا بات میں کوئی نہیں۔ کون ہے وہ؟ ڈاکٹریٹ کر لی ہے، ایم ایس کر لیا ہے، کون ہے وہ؟ اور جو میزان ہے وہ رب العالمین کا ٹھیک ہے، یہ تیرا اور میرا ٹھیک ہے۔ اللہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ جب ماننا ہے، بات ان کی مانتے نہیں، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے ماننے میں یہ بات شامل ہے کہ ان کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا صفات ہیں اس شخص کی جو تمام لوگوں میں سے بات میں سب سے بلند و بالا؟ نمبر 1، دعا الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف بلانے والا۔ میرے اور آپ کے گھر میں کتنے ہیں ایسے؟ اور میری اور آپ کی ان کو اس کے لیے تیار کرنے کی یہ کوشش کیا ہے؟ کہاں تک سوچتے ہیں؟ پوتوں کے لیے، نوازوں کے لیے، اچھی بات ہے، خوب ہے، لیکن ساری سوچ نمبر 2 کے لیے، اللہ کے لیے اپنی ترتیب کو کیا کہتے ہیں، لسٹ آف پرائرٹی، اس کو درست کریں۔ لسٹ آف پرائرٹی الٹ نہیں، بلکہ جو نمبر 1 تھا اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا، الا من شاء اللہ۔ اور دوسری بات جو سب سے اچھی بات والے ہیں ان میں کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، ٹیپ ریکارڈر نہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہے، خود بے عمل ہو نہ۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس دین کی دعوت دے رہا ہے اس کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ اچھے عمل کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس نے جو راہ اختیار کی ہے اس کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، علی اعلان کہے یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ رب کا غلام ہونا یہ باعث فخر ہے یا باعث شرمندگی ہے؟ کیا میں آپ اولاد کی تربیت ایسے کر رہے ہیں؟ گھروں میں
اولادوں کو دین پر لانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ. بیٹی کیا کہتی ہے؟ پردہ کر لیا، میری فرینڈز کیا کہیں گی. بیٹا کہتا ہے اگر دین کے مطابق لباس پہن لیا میرے فرینڈز کیا کہیں گے. اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، بیٹی کے منہ سے یہ جو شیطانی بول نکلا، بیٹے نے یہ جو شیطان کا سکھایا ہوا سبق بولا، اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ دین حقیر چیز. تو یہاں تیسری خوبی کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، کہ وہ مسلمان ہونا، اللہ کی غلامی کا اختیار کرنا، اس کے لیے باعث شرمندگی نہیں، باعث فخر. یہ تین صفات والے علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فلا شیء احسن من ولا اوضح من طریقته ولا اکثر ثوابا من. یہ تین صفات والا اللہ کے لیے میں پوری توجہ کرے. فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یہ تین صفات والا ان سے بہتر کائنات میں کوئی چیز. 10 ڈگریاں PhD اور دیگر لے آئیں، جس کو اللہ نے یہ تین خصلتیں دی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. ولا اوضح طریقا من، ان سے زیادہ واضح منہج، صاف ستھرا طریقہ اور کسی کا نہیں. ولا اکثر ثوابا من، اور اس سے زیادہ کسی اور کا ثواب نہیں. بار بار کہہ رہا ہوں، اور اللہ کہہ رہے کہ میرا سب سے پہلے خطاب فضل الہی سے ہو. میں آپ کدھر جا رہے؟ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں امام حسن البصری سے، انہوں نے یہی آیت شریفہ تلاوت کی اور اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، ھذا حبیب اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا صفوۃ اللہ، ھذا خیرۃ اللہ، ھذا احب اہل الارض الی اللہ، ھذا خلیفۃ اللہ. جس شخص نے، مرد ہو یا عورت، یہ 6 صفات ہوئی، جس مرد یا عورت میں یہ 3 صفات ہوئی، اللہ کی طرف بلائے، خود نیک عمل کرے اور مسلمان ہونے پر احساس کمتری کی بجائے اپنا سر بلند کرے. امام حسن البصری فرماتے ہیں جس کسی میں یہ 3 صفات ہوئیں اس کے نام ان کی روح سے 6 ہیں. ایک ایک نام اپنی انگلیوں پہ شمار کیجیے. فرمایا ھذا حبیب اللہ، ان 3 صفات والا یہ اللہ کا محبوب ہے. آج اس ہفتے میں، اس مہینے میں میرے اور آپ کے گھر میں اپنی اولادوں کو اللہ کا محبوب بنانے کی یہ کوشش کی گئی. ہر ایک سے سوال ہے، اور سب سے پہلے سوال فضل الہی سے ہے. دوسرا لقب اس بندے کا ھذا ولی اللہ، یہ ہے اللہ کا ولی.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ اسے ہر غم اور دکھ سے دور کر. کیا میں آپ خود اور اپنی اولادوں کو اصلاح کی طرف لا رہے ہیں؟ تیسرا لقب ھذا صفوۃ اللہ، یہ اللہ تعالی کا چنا ہوا ہے. چننے والے ان کا کوئی مثال ہے، ان کی کوئی مثال ہے تو جس کو وہ چنیں گے وہ کیسا ہو. کھوٹے کھوٹوں کو چنیں گے، کھرے کھروں کو چنیں گے، اور جو تمام کھروں کے کھرے ان تین صفات والا وہ ان کا چنا ہوا ہے. ھذا خیرۃ اللہ، ان کی تین صفات والا وہ ہے، ان کو پسند کیا انہوں نے. ھذا احب اہل الارض الی اللہ، یہ تین صفات والا اللہ کے ہاں زمین میں جتنے لوگ ہیں ان تمام سے زیادہ محبوب ہے. ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے. امام ترمذی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا عالم عامل معلم یدعى کبیرا فی ملکوت السماوات. وہ بندہ جس میں تین خوبیاں ہوں، علم والا ہو، عمل والا ہو، اور لوگوں کو تعلیم دینے والا ہو، آسمانوں کی بادشاہیوں میں اس کا نام بڑا ہے. بڑا وہ ہے جو آسمانوں میں بڑا ہو یا جس کو اخبار نے بڑا بنایا. اخباروں نے بڑا بنایا اور جیل میں پھنکوا دیا، اخباروں نے بڑا بنوایا اور سولی پر لٹکوا دیا. زمین والوں کا بڑا بنانا اس کی کوئی بنیاد ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اسلام آباد والے ان سے امید ہے باقی لوگوں سے زیادہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ تین خوبیوں والا آسمانوں کی بادشاہت میں، کیا نام ہے اس کا وہاں آسمانوں پر، بہت بڑا، اور بڑا وہ ہے جس کو اللہ آسمانوں میں بڑا پکارے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ کو ہدایت دے، اپنی زندگی کے رخوں کو صحیح سمت پہ لائیں. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے کچھ مزید عاجزانہ گزارشات کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ سب سے بڑی شان والے وہ جو کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اور اس کے لوگوں کو تعلیم دیں. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ آپ کا امتیازی وصف کہ آپ کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے ہیں. دوسری دلیل یہ عرض کی گئی کہ رب العالمین نے
سب سے شاندار بات والوں کے 3 اوصاف ذکر کیے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے ناکارہ اور سننے والوں کو اور ہماری اولادوں کو اسی نہج، اسی منہج، اسی طریقے پہ لے آئے۔ انشاءاللہ اسی بارے میں کچھ مزید گزارشات آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے مسجد امام ترمذی کے نہایت پیارے بھائی اور عزیز ساتھی محمود صاحب خطرناک بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ احباب سے ان کے لیے خوب دعائیں کرنے کی عاجزانہ التجا ہے۔ اسی طرح ہماری اس مسجد کے ایک ساتھی عبدالغفور صاحب، وہ بھی کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی التجا ہے۔ باقی بہت سے حضرات و خواتین، جوان، بوڑھے، بچے بیمار ہیں۔ رب العالمین سے عاجزانہ التجا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل